اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ آپ سے چاند کی مختلف شکلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ فرما دیجئے یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی پہچان ہے۔ توجہ فرمائیے، اب اس چیز کا ذکر کیا جائے گا کہ دور جہالت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو وہ اپنے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے اور پیچھے سے دیوار توڑ کر آتے اور اسے نیکی سمجھتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے لوگو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، نیکی والا تو وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان کفار سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان لڑنے والے کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں مکے سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سب کا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں کے کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، اب یہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھتا اور جنگ کرتا ہے، یا مسجد حرام یا حالت احرام کا ادب نہیں رکھتا، تو اس کا بھی کوئی ادب نہ ہوگا اور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ اور حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور ہر حرمت والی چیز جیسے مسجد حرام، احرام کی حالت وغیرہ میں بدلہ لینا ہے۔ پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس سے زیادتی کا بدلہ لو اتنا ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی بخل یا کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہیں ہلاک کر دے، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ حج یا عمرے سے احرام باندھنے کے بعد تو حدود حرم میں ایک قربانی بھیجو جو میسر ہو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ یعنی حدود حرم میں نہ پہنچ جائے اور ذبح نہ ہو جائے تم اپنے سر نہ منڈاؤ۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اسے مجبوراً پہلے ہی سر منڈوانا پڑ جائے تو بدلہ دے 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا خیرات کرے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے یعنی حج تمتع کرے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے جو اسے میسر ہو۔ پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد، اور 7 روزے رکھو جب پلٹ کر اپنے گھر جاؤ، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔